السلام علیکم ای پریس کے ناظرین، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ای پریس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کہانیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ان سبق کو حاصل کرنے کے لیے اگر سنا جائے تو وہ نہ صرف ہمیں انٹرٹین کرتی ہیں بلکہ ہماری زندگی میں مشکل حالات پیش آنے پر کافی مددگار بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اسی کہانی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جو کہ ایک بادشاہ اور ایک سپہ سالار کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو کہ ایک ریاست میں رہتا تھا، اور اس کی ریاست انتہائی خوشحال اور ابھرتی ہوئی ریاست تھی، لیکن وہ بادشاہ انتہائی ظالم اور اپنی رعایا پر انتہائی ظلم کرنے والا بادشاہ تھا۔ اپنی رعایا کے لوگوں کو تکلیف دے کر بہت زیادہ خوشی ملتی اور انہیں مختلف قسم کی سزائیں بھی دیتا تھا، اور جو اس کا سپاہی تھا، سپہ سالار، وہ اس کو مشورے دینے میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو سب کچھ بادشاہ سے کروا رہا ہوتا تھا وہ اس کا اپنا سپہ سالار ہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ اپنے باغ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے مالی کو دیکھا جو کہ پھولوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس نے کچھ پھول دیکھے جو کہ مرجھائے ہوئے تھے۔ اس کو مالی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً اپنے نوکروں سے کہہ کر مالی کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب مالی دربار میں آیا تو اس نے پھولوں کا قصور اس کو بتاتے ہوئے اس کو موت اور رہائی کی سزا کے درمیان 2 چوائسز دیں۔ اس نے کہا کہ 2 دروازے ہیں، ایک میں شیر ہے اور ایک خالی ہے۔ اگر تم نے خالی والا دروازہ چوز کر لیا تو تم بچ جاؤ گے، اگر تم نے شیر والا دروازہ چن لیا تو تمہیں شیر کھا لے گا جو کہ بہت بھوکا ہے۔ مالی نے ایک دروازہ سلیکٹ کر لیا یہ سمجھ کر کہ وہ خالی ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا عدل و انصاف اور ڈھاک جو ہے اس کی رعایا پر قائم رہے، اس لیے دونوں ہی دروازے میں شیر رکھے ہوئے تھے، کوئی ایک دروازہ بھی خالی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مالی کو شیر کھا گیا، اور بادشاہ اور اس کا سپہ سالار صرف اس کا مذاق ہی اڑاتے رہ گئے۔ اور ایسے ہی یہ لوگوں کو بہت ساری سزائیں دیتا ہے، جس میں اس کے اپنے باورچی کی بھی سزا شامل ہے۔ ایک مرتبہ کھانے میں نمک زیادہ ہونے کے باوجود اس نے مالی کو کہا کہ 2 گلاس چن لو، جس میں سے ایک میں زہر ہے اور ایک میں نہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ فریب کرتا رہا تھا تو ان دونوں گلاسوں میں بھی زہر ہی تھا، فوراً پیتے ہی اس کی ادھر ہی گر کر موت ہو گئی۔ اور ایسے ہی ایک عام شہری کو ایک دفعہ اس کے سپاہی پکڑ کر لائے جس کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن اس کو سزا سنائی اور کہا کہ اس میں صرف ایک ہی گولی ہے، اور باقی معاملہ اس کی قسمت پر چھوڑ دیا۔ اور جب گن چلائی تو ریوالور مکمل طور پر گولیوں سے بھری ہوئی تھی، اور جس وجہ سے اس بے قصور شہری کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بادشاہ اور سپہ سالار ایسے ہی اپنی منمانی کرتے اور بہت سے لوگوں کو بے قصور مار دیتے، کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کا غرور محل سے باہر نہ نکلے اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام وزراء اور تمام محل کے اعلیٰ افسران کو کہا کہ میرے محل میں موجود ہونے سے پہلے تمام لوگ محل کے اندر موجود ہوں، کیونکہ بادشاہ نے کسی اہم بات کا اعلان کرنا تھا، اور کہا تھا کہ اگر کسی نے چھٹی بھی لینی ہو تو ایک دن پہلے لے لے، اور اس دن کوئی بھی غیر حاضر نہ ہو۔ پھر مقررہ وقت پر تمام وزراء بادشاہ کے محل میں موجود تھے، لیکن جو سپہ سالار تھا وہ کسی مصروفیت کے باوجود بادشاہ کے پہنچنے سے پہلے دربار میں داخل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ بھاگتا کاپتا بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور بادشاہ کو اس سپہ سالار پر انتہائی غصہ آیا، اور سپہ سالار اچھی طرح بھاپ گیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو 3 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اس کی سزا کا میں خود اعلان کروں گا۔ سپہ سالار نے خوب منت سماجت کی اور گڑ گڑایا کہ بادشاہ سلامت رحم کریں مجھ پر، مجھے چھوڑ دیں، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے تھکا مار کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے اسے جیل میں بند کر دیا، اور پھر سپہ سالار جو کہ انتہائی ذہین تھا، اس نے جیل میں بہت سی ترکیبیں سوچیں کہ میں بادشاہ سے کس طرح بچوں۔
اس نے اپنے دماغ کو بہت چلایا لیکن اس کو اب اپنی موت واضح دکھائی دینے لگی۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ بادشاہ اب اس کو چھوڑے گا نہیں اور اس کو ویسے ہی 2 پیشکش دے گا۔ اس نے بہت سوچا اور اس کا دماغ سوچ سوچ کر پک گیا۔ جس دن اس کو سزا دی جانی تھی اس کی آخری رات اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور قدرت کو اس پر رحم آیا۔ اس کو 2 طریقے سوجے۔ اس نے یہ سوچا یا تو کل بادشاہ کے دربار میں سب کے سامنے ایک پرچی اٹھا کر دکھا دی جائے جس سے بادشاہ بے نقاب ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو سزا تو دی جانی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پرچی کو اٹھا کے نگل جائے اور کہے کہ دوسری پرچی کے مطابق میری سزا یا میری رہائی کا اعلان کیا جائے۔ تو دوسرا طریقہ کافی مناسب لگا اور اس نے اگلے دن دربار میں ایسا ہی کیا۔ جب سپاہی اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے گئے تو بادشاہ نے 2 پرچیاں نکال کر اس کے سامنے کیں۔ اس نے ایک پرچی بغیر کھولے نگل لی اور دوسری پرچی کے مطابق اس کو سزا یا رہائی دینے کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور تمام وزراء بھی اس کی حرکت پر کافی کنفیوز نظر آئے۔ بادشاہ نے جب دوسری پرچی کھولی تو اس پہ رہائی لکھا ہوا تھا، یعنی بادشاہ نے دونوں پرچیوں پر رہائی ہی لکھا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سپہ سالار کو بچا سکے، لیکن سپہ سالار نے یہ مان لیا تھا کہ اس کی موت قریب ہے اور وہ بادشاہ کے چنگل سے بچ نہیں سکتا، لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ بادشاہ اس کے ساتھ کافی قریب ہے اور وہ بادشاہ کے لیے کافی اہم ہے، اور اصول کے مطابق اس کو سزا دے دی گئی۔ ای پریس کے ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال اگرچہ ذہانت سے ہی کیوں نہ کریں، لیکن آپ کے پچھلے کام جو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم کر کے کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہیں نہ کہیں آ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انصاف کے ساتھ کام لیں، اور قدرت نے جو ہمیں ذہانت بخشی ہے اس کا استعمال صحیح کاموں میں کریں، ورنہ ایک نہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ اسی سبق کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ذرا سی بھی سبق آموز ہو یا آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔